اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 109 پر کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کثیر اہل کتاب نے حسد کی وجہ سے یہ خواہش کی کہ کاش وہ تمہیں بھی ایمان کے بعد کفر کی طرف لے جائیں تو تم انہیں معاف کرو اور درگزر کرتے رہو حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا حکم صادر فرمائے۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ جنگ احد کہ جس میں مسلمانوں کے مد مقابل 3000 مشرکین تھے جبکہ مسلمانوں کا لشکر صرف 1000 افراد پر مشتمل تھا اور اس میں بھی 300 منافقین تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 70 صحابہ کرام علیہم رضوان اس جنگ میں شہید ہوئے، حتیٰ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اس جنگ کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے 2 صحابہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تمہیں شکست نہ ہوتی، تم ہمارے دین کی طرف واپس آ جاؤ، یعنی ان کو مرتد ہونے کی دعوت دی گئی۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے نزدیک عہد شکنی کیسی ہے، عہد کو توڑنا کیسا ہے؟ تو ان یہودیوں نے کہا کہ بہت برا ہے۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عہد کیا ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نہ پھروں گا اور کفر اختیار نہ کروں گا۔ اسی طرح دوسرے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا، اسلام کے دین ہونے پر، قرآن کے ایمان ہونے پر راضی ہوا، کعبہ کے قبلہ ہونے پر، مومنین کے بھائی ہونے پر راضی ہوا۔ پھر یہ دونوں صحابہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو واقعے کی خبر دیتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی، نجات پائی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کثیر اہل کتاب نے حسد کی وجہ سے یہ خواہش کی کہ کاش وہ تمہیں بھی یعنی مسلمانوں کو بھی ایمان کے بعد کفر کی طرف لے جائیں۔ یہ آیت حسد کی مذمت قباحت پر دلالت کرتی ہے۔ اہل یہود جو ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے خود تو ایمان کی دولت سے محروم ہوئے لیکن حسد کی وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ کوئی اور مسلمان ایمان کی دولت سے مالا مال نہ رہے۔ اہل یہود حسد کی آگ میں اس قدر جل چکے تھے کہ اسلام کی حقانیت ظاہر ہو جانے کے باوجود انہوں نے یہ خواہش کی کہ دیگر مسلمان بھی خیر سے دور ہو جائیں، اسلام سے دور ہو جائیں، اپنی آخرت تباہ و برباد کر دیں، اور یہ سب حسد کی وجہ سے ہوا۔ معلوم ہوا کہ حسد ایک موذی مرض ہے، ایک ایسا عیب ہے کہ جس سے نہ صرف انسان خیر سے بھلائی سے دور ہو جاتا ہے بلکہ وہ دوسروں کو بھی خیر سے بھلائی سے دور کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ لہذا اس قبیح مرض سے ضرور بچنا چاہیے۔ پھر مزید آیت کے اگلے جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم عفو درگزر سے کام لو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم صادر فرما دے۔ یعنی یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب مدینہ شریف کے یہود سے سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس شرط پر صلح فرمائی کہ وہ غیر جانبدار رہیں گے، ہمارے دشمنوں کی ہمارے مقابلے میں مدد نہیں کریں گے، لیکن اس صلح کے بعد، اس عہد کے بعد بھی اہل یہود نے خفیہ طور پر ان لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ جو نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ تو اس مقام پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، کہ تم عفو درگزر سے کام لو، یعنی یہود کے اس طرز عمل پر، ان کے بہکانے پر، ان کے اس فتنہ انگیزی پر، ان کے اس شر پھیلانے پر تم ان سے جہاد نہ کرو، ان سے جو صلح کی شرط رکھی گئی تھی اسے نہ توڑو، بلکہ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، تم عفو درگزر سے کام لو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم صادر فرما دے۔ یعنی جب ان اہل یہود کی بد عہدی ظاہر ہو جائے تب انہیں قتل بھی کر دینا، انہیں جلا وطن بھی کر دینا، لیکن ابھی چونکہ یہ یہود خفیہ طور پر لوگوں کو بہکا رہے ہیں، لہذا تم ان کے اس شر پھیلانے پر ان سے جہاد نہ کرو بلکہ عفو درگزر سے کام لو۔ اور پھر ایسا ہی ہوا،
غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ شریف کے یہودیوں نے بالکل واضح طور پر مسلمانوں کے مقابلے میں کفار مکہ کی مدد کی، تو اس وقت بنی نضیر کو جلا وطن کر دیا گیا اور بنی قریظہ کو قتل کر دیا گیا۔